السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما اس مدرسے کے ذمہ داران نظام اور اساتذہ کرام، بالخصوص اس مدرسے کے بانی و ناظم فضیلت الشیخ مولانا معروف السلفی صاحب، اسی طریقے سے اسٹیج پہ تشریف فرما ضلع جمعیت کے ناظم فضیلت الشیخ مولانا فضل اللہ انصاری صاحب، اور ہمارے عزیز ساتھی، آج میں اس پررونق محفل میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے علم کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک وحی نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ایک وحی لے کر آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ نبی کا جواب وہی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ ہاتھ دیتے ہیں اور پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے، آپ کا رب جو ہے وہ کرم والا ہے، رحم والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آگے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، اور کہا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے ہم انسانوں کو وہ باتیں سکھائی، وہ باتیں بتلائی جو ہم اور آپ نہیں جانتے تھے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی اور حکم دیا، اور علم کے آداب بھی سکھائیں، طریقے بھی بتائیں، علم کی فضیلت اور اہمیت بھی بتائیں، اور وہ قلم اس کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عالم اور غیر عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو، کیا ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اس مدارس کے اندر آئے ہیں؟ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ دوست جو ہم گھر پہ موجود ہے، جو دیگر علاقوں میں موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں، نہ جانے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے برابر میں ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہ نہ جانے کیا کام کر رہے ہیں، مجھے پتا نہیں میرے دوستوں۔ اور اللہ نے کہہ دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کہ عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ حضرت علم، قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں بھی علم کی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو قریب کر دیتا ہے، نزدیک کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، طالب علم کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور آگے بڑھیے، اس دنیا کے اندر، اس آسمان اور زمین کے اوپر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چوٹیاں ہوں، وہ مچھلیاں جو پانی کے اندر رہتا ہے، تیرتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے اسے ہم اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستوں، وہ چوٹیاں جو دیواروں پہ چلتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور میرے دوستوں، علم کی فضیلت اتنی ہے کہ آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں، ان میں جتنے چاند کے آسمان میں ستاروں کو فضیلت حاصل ہے، اتنی ہی میرے دوستوں علم کی فضیلت کی، جتنے چاند کو، جتنے ستارے کو روشنی حاصل ہے، اتنی چاند کو بھی حاصل ہے۔ میرے دوستوں، سارے ستاروں میں چاند کو روشنی حاصل ہے۔ میرے دوستوں، علم کی ضرورت، علم کی اہمیت بہت بتائی گئی ہے، اور علم کے تذکرہ بھی کیا گیا۔ میرے بھائیوں، علم ایسے حاصل نہیں ہو سکتا، علم حاصل کرنے کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے صفات ہیں۔ میرے دوستوں، ان میں سے سب سے اصل جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے مدرسے کے جتنے بھی ممبران ہیں، ان سب کے احترام کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی، وہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب اخیراً میں اللہ رب العالمین سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام ساتھیوں کو جو بھی دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو علم کے اندر برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو علم کے اندر برکت عطا فرما، اور سب کو حافظ قرآن بنا، ایک اچھے حافظ بنا، اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔